السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات سٹوریز لاتا رہے گا۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے دوست کے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا اور میرے دوست نے مجھ سے شیئر کیا۔ آج یہ واقعہ میں ان کی زبانی حرف و حرف بیان کر رہا ہوں۔ میں ایک گودام میں گارڈ کی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ گودام شہر سے کافی دور تھا۔ میری گودام میں نائٹ ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ یہاں صرف کمپنی کی گاڑیاں آتی تھیں جو سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے بعد وہاں سے چلی جاتی تھیں۔ زیادہ تر سامان دن میں آتا تھا، رات کو سامان کی آمد کبھی کبھار ہی ہوا کرتی تھی۔ گھر سے گودام تک میں اپنی موٹر سائیکل پر آتا تھا۔ جاب اچھی تھی، تنخواہ پلس فیول کے ساتھ تھی۔ کئی بار میں نے اس جاب کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا، لیکن ہر بار کچھ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا۔ اس جاب میں جہاں کئی آسانیاں تھیں تو وہاں بہت ساری مشکلات بھی تھیں۔ چھٹی کے ٹائم پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ صبح کی روشنی ہوتی تھی، لیکن گھر سے گودام تک آنے میں ہمیشہ میں خوفزدہ رہتا تھا، کیونکہ شہری حدود ختم ہونے کے بعد گودام تک جو راستہ تھا وہ سب خوفناک جھاڑیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرتا تھا، اور پھر جس سڑک پر گودام تھا وہ راستہ ایک پہاڑی کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ گودام کے پیچھے گھنا جنگل تھا جس کو دیکھ کر رات تو کیا دن میں بھی خوف آتا تھا۔ دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر گودام جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا تھا۔ حسب معمول شہری علاقے تک تو میں مطمئن تھا، لیکن جیسے ہی شہری حدود سے نکلا میرے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ میری موٹر سائیکل آہستہ آہستہ اندھیرے کا سینہ چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک میرے موٹر سائیکل کا بریک لوز ہو گیا، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل جھٹکا کھا کر رک گئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی اور موبائل کی ٹارچ جلا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ بریک کا اسپرنگ نکل گیا ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہی بریک کا اسپرنگ ڈلوایا تھا، لیکن شاید وہ صحیح نہیں بیٹھا تھا۔ اسپرنگ ایک سائڈ سے نکل چکا تھا، اب اس کو اوپر والے ہک میں کھینچ کر بٹھانا تھا۔ میرے پاس اسکرو ڈرائیور نہیں تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور ادھر ادھر کوئی لوہے کا تار ڈھونڈنے لگا، لیکن قریب قریب مجھے کچھ نظر نہیں آیا، تو میں نے موٹر سائیکل کو پیدل ہی لے کر چلنا شروع کر دیا۔ ایک تو سردی سے میری حالت پتلی تھی اور دوسرا اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا، اور پھر اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے ساتھ کوئی اور چل رہا ہو۔ میں گھبرا کر رک گیا۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اتنی سردی کے باوجود خوف سے میرے ماتھے پر پسینہ تھا، اور پھر اچانک پائل کی جھنکار سنائی دینے لگی۔ اس بار میں نہ صرف رکا بلکہ میں نے خوف زدہ آواز میں پکارا، کون ہو تم؟ سامنے کیوں نہیں آتی؟ کچھ دیر مکمل خاموشی چھا گئی، اور جو پائل کی جھنکار کی آواز آ رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی، اور پھر ایسا لگا کہ جیسے ہر طرف روشنی چھا گئی ہو۔ اور وہ جب روشنی ختم ہوئی تو کچھ دور فاصلے پر سفید لباس میں ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ سے موٹر سائیکل چھوٹ کر گر گئی اور آواز حلق میں اٹک گئی۔ میں نے انتہائی خوف اور دہشت سے پوچھا، کون ہو تم؟ کیا تم کوئی چڑیل ہو؟ وہ کچھ دیر مجھے گھور کر دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں یہاں سے کچھ دور ایک گیسٹ ہاؤس میں رہتی ہوں۔ میں نے گیسٹ ہاؤس جان بوجھ کر شہر سے دور بنوایا ہے۔ مجھے بھی لوگوں کے ہجوم اور ٹریفک سے شدید نفرت ہے، اس لیے جب بھی میرا دل گھبراتا ہے میں یہاں کی سیر کے لیے نکل پڑتی ہوں۔ میں حیرت کا بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتوں سے میرا خوف کچھ کم ہوا تھا، اور پھر میں نے اس سے پوچھا، اچھا وہ روشنی اور وہ پائل کی آواز کیسی تھی؟ تو اس نے مسکرا کر کہا، وہ روشنی میرے موبائل کی تھی اور پائل تو میں نے پہن رکھی ہے، اس لیے تمہیں آواز آئی ہوگی۔ اس کی باتوں سے میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، اور پھر میں نے پوچھا، اچھا مجھ سے تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں تم سے کچھ نہیں چاہتی، بس تمہیں آتا دیکھ کر مجھے کچھ شرارت سوجی۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، تم میری بھلا کیا مدد کر سکتی ہو؟ اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میرے گیسٹ ہاؤس چلو،
वहाँ मेरा मुलाजिम तुम्हारी बाइक को ठीक कर देगा और तुम वहाँ से अपने काम पर चले जाना। मैंने कहा नहीं, यहाँ से मेरे गोदाम का फासला ज़्यादा दूर नहीं, मैं कुछ देर में पहुँच जाऊँगा। लड़की ने कहा मेरा गेस्ट हाउस तो बस कुछ ही फासले पर है। और फिर इन्हीं बातों के दरमियान अचानक एक तेज़ हवा के झोंके से जैसे ही उस लड़की का दुपट्टा उड़ा जो उसने पैरों तक लपेटा हुआ था, तो उसके पाँव जाहिर हो गए जो उल्टे थे। बस ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। मैं समझ गया कि ये पिछल पेरी है। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब होती जा रही थी और इससे पहले कि वो मेरे मज़ीद करीब आती, मैंने आगे बढ़कर एक ज़ोरदार धक्का दिया तो वो गिरी और गिरते ही उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और उसके साथ ही उसकी शक्ल बदल गई। मैंने जल्दी से गाड़ी वहीं फेंकी और गोदाम की तरफ दौड़ लगा दी। मैं बुरी तरह भाग रहा था और फिर ऐसे लगा जैसे कोई गैबी ताकत मुझे रोक रही हो, पर मैं ना रुका और मुसलसल भागता रहा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं गोदाम पहुंचा और मैंने दिन वाले गार्ड को सारा वाक़या बताया, तो वो सामान लोड करने वाले 4 लड़कों को साथ लेकर मेरे साथ उस जगह पर पहुंचा। तो वहाँ पर अब कुछ नहीं था। मेरी मोटरसाइकिल ज़मीन पर वैसे ही पड़ी थी जैसे मैं छोड़ गया था। इस वाक़े के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। जॉब को छोड़े कई माह गुजर चुके हैं, पर आज भी वो लड़की जो दरअसल एक चुड़ैल थी, ख्वाबों और ख्यालों में मेरा पीछा करती है।